آج 9 جون 2018 بروز ہفتہ ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال حسن کے ساتھ۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ قطیف سے 90,000 لیٹر شراب برآمد۔ مشرقی ریجن کی ایمرجنسی فورس نے قطیف کمشنری کے زرعی فارم پر چھاپہ مار کر شراب بھاری مقدار میں ضبط اور 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی خصوصی رپورٹ پر کی گئی۔ غیر ملکی زرعی فارم میں شراب کشید کرنے والی لیبارٹری قائم کر رکھی تھی۔ 90,000 لیٹر سے زیادہ شراب مارکیٹ میں پھیلانے کی تیاری کر رکھی تھی۔ گرفتار شدگان کو متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ ایران کے 4 جاسوسوں کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ فوجداری کی سعودی عدالت نے سعودی عرب کے خلاف ایران کے لیے سراغ رسانی اور جاسوسی کرنے والے 4 سعودیوں کو موت کی سزا سنا دی۔ ان چاروں نے احمد المغسل کی امارت میں ایک دہشت گرد گروہ قائم کیا تھا۔ المغسل زیر حراست ہے اور اسے 1996 کے دوران الخبر ٹاورز بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ چاروں نے سعودی عرب میں دہشت گردی کے لیے تہران، مشہد اور گم میں تربیت حاصل کی تھی۔ انہیں القطیف میں ہنگامہ آرائیوں کی ناکامی کے بعد حزب اللہ الحجاز کے احیاء کا ٹارگٹ بھی دیا گیا تھا۔ فوجداری کی عدالت نے انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے موت کی سزا سنائی ہے۔ سعودی عرب اور امارات وسیع البنیاد تعاون پر متفق، 20 معاہدوں اور 44 منصوبوں کا اعلان۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اقتصادی، عسکری اور ترقیاتی شعبوں میں وسیع البنیاد تعاون کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے دونوں ملک 44 مشترکہ منصوبے نافذ کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے تکمیل باہم کے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے 20 معاہدے بھی کر لیے۔ یہ فیصلے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد کی زیر صدارت سعودی اماراتی رابطہ کونسل کے پہلے اجلاس کے دوران جدہ میں کیے گئے۔ فریقین نے 40 ماہ کے اندر امن و سلامتی، اقتصادی اور سیاسی تکمیل باہم کا روڈ میپ بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے اسے عزم محکم کی حکمت عملی کا نام دیا۔ 12 ماہ سے دونوں ملکوں کے 139 سرکاری، ریاستی اور عسکری اداروں کے 350 عہدیدار مبینہ منصوبوں اور معاہدوں پر کام کر رہے تھے۔ امارات اور سعودی عرب 2 بڑی اقتصادی عرب طاقتیں ہیں۔ دونوں جدید اسلحہ سے آراستہ فوج کے مالک ہیں۔ دونوں کا سماجی ڈھانچہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے۔ دونوں ملکوں کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور دونوں ملک تعمیر و ترقی کے شعبے میں بہت آگے جانے کے آرزومند بھی ہیں۔ جدہ ہیلتھ سینٹرز عید کے دنوں میں بھی کھلے رہیں گے۔ محکمہ صحت جدہ میں محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران تمام سرکاری اسپتال کھلے رہیں گے۔ نئے مریضوں کو خوش آمدید کہا جائے گا، جبکہ پہلے سے تاریخ لینے والے مریضوں کو مقررہ تاریخ پر ہسپتال سے رجوع کرنا ہوگا۔ چھٹی کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تفصیلات کے مطابق جدہ شہر کے اندر واقع السلمانیہ اور بحر الشمالیہ سینٹر 24 گھنٹے کام کریں گے، جبکہ ہائی وے، الصفا، الحمرہ، الگرینیا اور کلو 14 ہیلتھ سینٹر صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کام کریں گے۔ جہاں تک سول اور ذہبان ہیلتھ سینٹرز کا تعلق ہے تو ان کے اوقات کار صبح 8 بجے سے رات 11:30 بجے تک کے ہیں۔ امیر عبدالمجید ہیلتھ سینٹر روزانہ صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک کام کرے گا۔ المہجر ہیلتھ سینٹر صبح 10 بجے سے رات 12 بجے تک کھلا رہے گا۔ جدہ سے باہر رابغ ہیلتھ سینٹرز میں ڈیوٹی کے اوقات صبح 8 بجے سے لے کر سحپیر 4 بجے تک رہیں گے۔ البتہ الحجر اور رابغ ہیلتھ سینٹر صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک کام کریں گے، جبکہ عظم کمشنری میں الجائزہ، حگال اور سوق العین ہیلتھ سینٹر صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک اور اللولیس کمشنری کے ہیلتھ سینٹر صبح 8 بجے سے سحپیر 4 بجے تک کام کریں گے۔ ان سارے ہیلتھ سینٹرز کو مطلوبہ عملہ
طبی اور فنی لوازمات فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ہرمین ٹرین سے 800 افراد سفر کر چکے ہیں۔ ہرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے 4 چکروں سے 800 سے زیادہ مسافروں کی میزبانی کی۔ یاد رہے، ان دنوں ہرمین ٹرین انتظامیہ ہر جمعرات کو مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مذکورہ ٹرین سے مفت سفر کی سہولیات مہیا کیے ہوئے ہے۔ یہ تجرباتی سفر ہے، 2.5 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اصل سفر کا دورانیہ 2 گھنٹے ہی ہے۔ ہرمین ٹرین باقاعدہ طور پر ستمبر کے مہینے سے چلائی جائے گی۔ سفر کے لیے النور مار میں بکنگ کرانی پڑتی ہے۔ جدہ کے یاسمین مال میں بھی ریزرویشن کی سہولت دی گئی ہے۔ مکہ مال سے بھی مفت ٹکٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ کے لیے صبح 8:01 پر گاڑی روانہ ہو جاتی ہے اور یہی وقت مدینہ سے مکہ کے لیے بھی مقرر ہے۔ جدہ میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی، 7 مزدور زخمی۔ جدہ شہر میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گرنے سے 7 مزدور زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ شہری دفاع نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر جمعرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ دیگر زخمیوں کو ہلال احمر کی ٹیموں نے موقع پر ہی مرہم پٹی کر کے فارغ کر دیا گیا تھا۔ چھت گرنے سے ایک گاڑی بھی تباہ ہو گئی۔ دوسری جانب بریدہ سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہاں پیٹرول پمپ کے ایک ٹینک میں آگ بھڑک گئی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ پیٹرول اسٹیشن کے دیگر حصوں کو متاثر ہونے سے بچا لیا گیا۔ آگ لگنے سے 2 افراد جھلس گئے تھے، انہیں علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ بینک 29 رمضان کو بند ہو کر 10 شوال کو کھلیں گے۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے ہدایت نامہ جاری کر کے عید الفطر کی تعطیلات میں اضافہ کر دیا۔ ساما کا کہنا ہے کہ اس سال بینکوں کی ڈیوٹی بدھ 13 جون 2018 سے شروع ہوگی۔ 28 رمضان کو بینک کھلے رہیں گے، پھر 10 شوال بمطابق 24 جون 2018 کو چھٹی کے بعد بینکوں میں کام شروع ہوگا۔ ساما نے اسی کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی کہ گھنی آبادی والے علاقوں اور انتہائی اہمیت کے حامل مقامات پر بینکوں کو اپنی بعض شاخیں کھولنی پڑیں گی۔ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران ہوائی اڈوں اور بحری اور بری چوکیوں پر بینکوں کی شاخیں بدستور کام کریں گی۔ عید کے دوران 52 عدالتیں کام کریں گی۔ وزارت انصاف انصاف نے اس سال عید الفطر کے دوران سرسری سماعت والے مقدمات نمٹانے کے لیے 52 عدالتوں کا انتخاب کر لیا۔ یہ عدالتیں صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کام کریں گی۔ تفصیل کے مطابق شیخ ڈاکٹر ولید السمعانی نے سرسری عدالت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے 59 ججوں کا انتخاب کر لیا۔ عید کے دوران ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دمام، جدہ، ابہا، بریدہ، باہا، حائل، الاحسا، جازان، تبوک، نجران، سکاکا، طائف، خمیس مشیط اور الخرج میں فوجداری کے مقدمات نمٹانے کے لیے 17 عدالتیں مختص کی گئی ہیں۔ 5 شہروں میں نئے گیس سلنڈرز متعارف۔ غازکو کمپنی نے پرانے فائبر والے گیس سلنڈرز پر پابندی عائد کر کے نئے گیس سلنڈرز متعارف کرا دیے۔ مکہ مکرمہ، ریاض، جدہ، نیزہ اور بریدہ شہروں میں نئے گیس سلنڈر جاری کر دیے گئے۔ انہیں لانے لے جانے میں آسانی ہوگی، زنگ آلود نہیں ہوں گے، جھٹکے جھیل سکیں گے اور غازکو کا تکنیکی عملہ ان کی اصلاح و مرمت کرے گا۔ مسجد نبوی شریف میں بستر بچھانے کے سدباب کا انتظام۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کے تعاون و اشتراک سے مسجد نبوی شریف کے سینوں میں بستر بچھانے کے رواج سے نمٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ انتظامیہ نے ہنگامی اجلاس کیا، جس میں اس منفی رواج کے سدباب کے لیے بہت ساری تجاویز زیر بحث آئیں۔ قطر سے متعلق پاکستانی میڈیا کی رپورٹیں غلط ہیں، سعودی سفارت خانہ۔ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانہ نے جمعہ کو اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ پاکستانی اخبارات میں شائع ہونے والی وہ رپورٹیں قطعاً بے بنیاد ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ قطر میں مقیم غیر ملکی اور وہاں کے شہریوں کو عمرہ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سعودی سفارت خانہ نے توجہ دلائی کہ قطری حکام یہ دعویٰ کر کے سستی شہرت حاصل کرنے کے درپے ہیں۔ سعودی عرب نے جس روز قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کیا تھا، اسی دن یہ بیان جاری کیا تھا کہ قطری بھائیوں کے ساتھ محبت میں رشتے استوار رہیں گے اور انہیں حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے مطلوبہ تمام سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔
سعودی سفارت خانے نے پاکستانی میڈیا سے اپیل کی کہ وہ سعودی عرب کے خلاف قطری کی جانب سے چلائی جانے والی تشہیری مہم کے چکر میں نہ پڑیں اور کوئی بھی خبر شائع کرنے سے قبل اس کے درست ہونے کا یقین ضرور کریں۔ کیا 23ویں شب لیلۃ القدر تھی؟ سوشل میڈیا پر شب قدر کی نشاندہی کی بابت دسیوں رپورٹیں وائرل ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جمعہ کی رات شب قدر تھی۔ اس کی نشاندہی جمعہ کا سورج طلوع ہونے پر نظر آنے والے مناظر کی صورت میں کی گئی۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ مختلف ممالک سے جو تصاویر موصول ہوئی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کا سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوا اور یہ شب قدر کی ایک علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 23 رمضان جمعہ کی شب ہی شب قدر تھی۔ مخصوص آتش بازی جرم۔ پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا کہ خوشی کے موقع پر استعمال کی جانے والی آتش بازی دھماکہ خیز مواد قوانین کے زمرے میں آتی ہے۔ بعض لوگ عید الفطر کے موقع پر اس قسم کی آتش بازی استعمال کرتے ہیں۔ یہ قانوناً جرم ہے۔ آتش بازی کی ایسی ہر شے جو روشنی کے ساتھ دھماکہ کرتی ہو یا اس سے دھواں نکلتا ہو اس کا استعمال ممنوع ہے۔ عفیف میں آتش بازی کا سامان ضبط۔ عفیف پولیس نے مقامی مارکیٹ میں چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں آتش بازی کا ممنوعہ سامان ضبط کر لیا۔ عفیف پولیس کو رپورٹ ملی تھی کہ ریڑھی پر ممنوعہ اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں، جس نے بلدیہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اداروں کے ساتھ تعاون سے چھاپہ مار کر آتش بازی کا سامان ضبط کر لیا۔ انسداد چھیڑ خانی قانون پر عمل درآمد آج جمعہ سے شروع کر دیا گیا۔ سعودی کابینہ اس کی منظوری دیے ہوئے ہے۔ یہ 8 دفعات پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد چھیڑ خانی کے جرم کا سدباب اور چھیڑ خانی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دینا ہے۔ مذکورہ قانون میں واضح کیا گیا ہے کہ چھیڑ خانی کی سزا 5 برس قید اور 3 لاکھ ریال تک جرمانہ یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا ہوگی۔ اگر چھیڑ خانی ایک سے زیادہ بار کی گئی یا متاثرہ بچہ ہو یا معذور ہو تو ایسی حالت میں قید اور جرمانے کی سزا انتہائی شکل میں دی جائے گی۔ قانون مذکور میں ان لوگوں کے خلاف بھی سزائیں مقرر کی گئی ہیں جو سرکاری اداروں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی رپورٹیں درج کرائیں گے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 9 جون 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے سے کمنٹ کے اندر ضرور آگاہ کیجئے۔ اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔